الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا
سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں پہلے پارے دی 2 آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالی مینوں اور تانوں قرآن پڑھن دی، قرآن سمجھن دی اور اس کے اُتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب دی عبادت کرو جس نے تانوں وی اور تواڈے تو پہلیاں نوں وی پیدا فرمایا، اور اے امید رکھدیاں ہویاں کہ تانوں پرہیزگاری ملے۔ والذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنایا اور آسمان نو عمارت بنایا، اور پھر آسمان تو پانی اتاریا، اور پھر زمین تے تواڈے کھان واسطے کچھ پھل نکالے، تو جان بوجھ کے اللہ تبارک و تعالی دا کسی نوں برابر نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی ان آیات بینات وچ یہ فرمایا کہ اے لوگو، اپنے رب دی عبادت کرو۔ آواز تھوڑی کھول دو، اپنے رب دی عبادت کرو جس نے تانوں بھی پیدا کیتا تے تواڈے تو پہلوں جڑے لوگ آئے نے آ کے یا چلے گئے انہاں نوں بھی رب نے پیدا فرمایا، یعنی تانوں بھی پیدا کیتا، تواڈے تو پہلیاں نوں بھی پیدا کیتا رب کریم نے، تاکہ تانوں پرہیزگاری ملے۔
یہ امید رکھدیا ہویا اور جس نے تواڈے واسطے آسمان نو بنایا، زمین نو بنایا اور ہر شے نو تواڈے واسطے پیدا فرمایا، تے جدوں ہر چیز رب کریم نے ہی پیدا فرمائی ہے، انسان نو بھی بنایا اور جملہ مخلوقات نو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا اور کائنات دی ہر چیز نو رب کریم نے بنایا، تو رب تعالیٰ فرماندے نے پھر جان بوجھ کے کسے نو میرا شریک نہ بناؤ، میرے برابر نہ ٹھہراؤ۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر یہ فرمایا کہ انسان نو میں اس لیے بنایا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ دی عبادت وچ زندگی گزارے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں کی کرے، رب دی عبادت دے اندر زندگی گزارے۔ انسان اس واسطے بنایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہی اس واسطے وے کہ وہ اللہ تعالیٰ دی عبادت وچ شب و روز گزارے۔ ایک اور مقام تے رب کریم نے قرآن وچ ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ رب تعالیٰ فرماندے نے کہ اساں نے جناں نو اور انساناں نو اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ وہ اپنے رب دی عبادت کرن۔ تو پہلی آیات بینات وچ بھی پتہ چلیا کہ انسان دے بنن دا مقصد کی ہے، اور دوسری آیت پاک جڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے او دے وچ بھی پتہ چلیا کہ انسان دے بنن دا مقصد صرف اور صرف یہ وے کہ وہ اپنے رب دی عبادت وچ زندگی گزارے۔ سبحان اللہ۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تواڈے واسطے سب کچھ بنایا جو کچھ زمین وچ۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز نو پیدا فرمایا ہے، وہ بھی ساڈے واسطے جو کچھ زمین تے موجود ہے۔ میں آواز تھوڑی صحیح کریں گے، اندر والے سپیکر نہیں چلتے، جو کچھ زمین تے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورج نو پیدا کیتا، اللہ تعالیٰ نے چاند نو پیدا کیتا، رب کریم نے ستاریاں نو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز نو لمحہ با لمحہ پیدا فرما کے، اور رب کریم نے ہر ایک نو حکم فرمایا تو فلاں کام کرنا ہے، تو فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز فلاں واسطے، فلاں چیز فلاں کام واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے غرض ہے کہ کائنات دی ہر چیز انسان واسطے پیدا فرما دیتی، اور سب کچھ رب کریم نے بنایا اپنے حبیب دے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انساناں واسطے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، ادھے واسطے بنایا، انساناں واسطے۔ اور جڑیاں قرآن دیاں آیتاں تواڈے سامنے میں تلاوت کیتیاں نے، اس مقام تے ایک عاشق رسول ان آیات بینات دا ترجمہ بھی کردا ہے اپنی عاشقانہ زبان دے اندر۔
کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے چند میں بنایا، سورج میں بنایا، آسمان میں بنایا، ستارے میں بنائے، انسانوں میں بنایا، جنوں میں بنایا، ہزاروں لاکھوں نعمتاں میں پیدا کیتیاں، پھر جان بوجھ کے میرے برابر کسے نو نہ ٹھہراؤ، میرا شریک کسے نو نہ بناؤ۔ اور کسی کی خوب آکھیا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، اور چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور کھیتیاں سرسبز ہیں، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اے بندے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے، اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہیں، اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے جہان دے اندر جو بھی پیدا فرمایا ہے وہ انساناں واسطے پیدا فرمایا ہے، اور پھر انسان نو چاہیے کہ وہ ہر چیز نعمت دا اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کردیا ہویا اپنے شب و روز اللہ تعالیٰ دی یاد وچ گزارے۔ سبحان اللہ کہہ رہا، اللہ تعالیٰ دی یاد وچ دن گزارے جدوں رب تعالیٰ نے ہر شے بندے واسطے بنا دیتی۔ سبحان اللہ کہہ رہا۔ اور میں یہ بھی دساں گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب تعالیٰ فرماندے نہیں کہ اساں نے جنہاں انساناں اس واسطے بنایا کہ وہ اپنے رب دی عبادت کرن۔ سبحان اللہ کہہ رہا، اپنے رب دی کی کرن؟ عبادت کرن۔ اور ایتھے ایک قرآن دی اس آیت دا ترجمہ کردہ ہے جڑی 27ویں سپارے وچ موجود ہے۔ سبحان اللہ کہہ رہا، کہندہ زندگی آمد برائے بندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وہ کہندا ہے کہ زندگی رب نے جے دتی ہے تے اینو رب دی بندگی وچ گزارو۔ سبحان اللہ کہہ، اینو کی کرو؟ بندگی وچ گزارو۔ تے جیڑی زندگی وچ بندگی نہیں، سبحان اللہ کہہ، جیڑی زندگی وچ کی ہے بندگی نہیں، فرماندا ہے کہندا ہے کہ وہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔ کی ہے؟ شرمندگی دی زندگی ہے جے دے وچ اپنے رب دی یاد موجود نہیں۔
وہ زندگی نہیں جہدے وچ بندہ اپنے خدا نو یاد نہ کرے، جہدے وچ رب تعالیٰ دی یاد نہ ہوئے۔ تو معلوم ہویا قرآن دیاں تمام آیات بینات تو اج پتہ چل گیا روز روشن دی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سانو بنایا ہی اپنی عبادت واسطے، سانو بنایا ہی اپنی عبادت واسطے، اور عبادتاں تے بڑیاں نے، روزہ بھی عبادت ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، کلمہ بھی عبادت ہے، دیگر نیک عمل بھی عبادت نے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ دے حقوق پورے کر دے، کلمہ، روزہ اور ساری تمام عبادات، تو انہاں وچ ساریاں عبادتاں وچ سب تو جڑی اہمیت جنوں دتی گئی ہے، افضل عبادت نماز نو کیا گیا ہے، سبحان اللہ ہے۔ افضل عبادت کنوں کیا گیا ہے؟ نماز نو۔ ساریاں عبادتاں اپنی جگہ تے، ویکھو کلمہ بندہ زندگی جس ویلے ایک واری پڑھدا ہے تے بندہ پاک ہو جاتا ہے، سبحان اللہ کہہ دے، بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، سبحان اللہ کہہ دے، بندہ انسان بن جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جس ویلے بندہ زکوٰۃ دیندا ہے سال چ ایک واری، کی کردا ہے؟ سال چ ایک واری بندہ زکوٰۃ دی ادائیگی کردا ہے تے بندے دا مال پاک ہو جاتا ہے، سبحان اللہ کہہ، بندے دا کی ہو جاتا ہے؟ مال پاک ہو جاتا ہے۔ جس ویلے بندہ سال وچ ایک واری رمضان شریف دے فرض روزے رکھدا ہے، سبحان اللہ کہہ، رب تعالیٰ او دی برکت نال بندے دے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے ہی ذی شان ہے۔ حضور فرماندے نے جیڑا آدمی ایمان و اخلاص نال، سبحان اللہ کا ورنہ بلانا، جو آدمی ایمان و اخلاص نال اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر ایک دن دا روزہ رکھے، سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک دن دا روزہ رکھے، رب تعالیٰ اس بندے دے پچھلے ساری زندگی دے گناہ معاف کر چھڑتا ہے، پچھلے ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جڑا ایمان و اخلاص نال ایک دن دا روزہ رکھے تے جڑا 30 دن، سبحان اللہ کہتے ہیں، جڑا سال وچ 30 دن روزے رکھے رمضان شریف دے، اس بندے دی عظمت و شان دے کیا ہی کہنے، سبحان اللہ کہنے۔ اللہ تعالیٰ انج اس بندے نو پاک و صاف کر دیندا ہے، اور جس ویلے بندہ رمضان شریف پورا گزار لینا نا ایمان و اخلاص نال، وہ انج ہو جاتا ہے، جس ویلے عید دی نماز پڑھ کے آتا ہے نا، انج ہو جاتا ہے جویں وہ دی ماں نے انہوں اج جنے، سبحان اللہ، جویں وہ دی ماں نے انہوں اج جنے، کوئی گناہ ذمے نہیں رہ جاتے۔ اور عبادتاں ساریاں نے، کلمہ بھی عبادت ہے، اور اس کو علاوہ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، اور روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، لیکن تمام عبادتاں اپنی جگہ تے نہیں، لیکن تمام عبادتاں وچوں نماز نو بڑی اہمیت حاصل ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، تمام عبادتاں وچوں نماز نو اہمیت حاصل ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سبحان اللہ کہتے ہیں، قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماندے نے، بے شک نماز برائیاں تے بے حیائیاں تو روک دی، سبحان اللہ کہتے ہیں،
نماز برائیاں تے بے حیائیاں تو روک دی۔ تو اگر آدمی نماز پڑھے، سبحان اللہ کہہ، اگر آدمی کی پڑھے؟ نماز پڑھے، بندہ برائیاں تو بھی رک جاتا ہے، بے حیائیاں تو بھی رک جاتا ہے۔ دیکھو سب تو بڑا انسان واسطے یہ فائدہ ہے، جیڑا بندہ برائیاں تو بچ گیا تے بے حیائیاں تو بچ گیا، غلط گفتگو تو بچ گیا، یاد رکھو دے واسطے دنیا تے بھی جنت ہے تے آخرت وچ بھی جنت ہے۔ سبحان اللہ، دنیا تے رہنا بھی وہ واسطے خوبصورت ہے تے آخرت وچ بھی وہ واسطے رہنا خوبصورت ہے۔ تو میرے دوستو، ایتھے ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ سناؤن دی سعادت حاصل کرانگا۔ جس ویلے بندہ کلمہ پڑھ لیندہ ہے، جس طرح اے جڑی مسجد ہے، جس ویلے بندہ یہ واسطے جگہ خرید لیندہ ہے، سبحان اللہ کہہ دو، ان دی یہ مثال ہے کہ اس مسجد واسطے جگہ خرید لئی، پھر یہ ایک ایسا بڑا کمرہ بنایا جہدے وچ نمازیاں نماز پڑھنی ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ اور کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، جڑا سب تو فرسٹ کمرہ مسجد دا ہوندا ہے جہدے وچ نماز ادا کیتی جاندی ہے، وہ بہت بڑا ہوندا ہے، عام گھراں دی نسبت وہ بڑا بنایا جاندہ ہے۔ دیکھو نا، اس طرح دی چھت عام گھراں وچ پائی جاندی نہیں، اور یہ واحد چھت ہے جڑی ستوناں تے کھڑی ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ یہ چھت جڑی مسجد دی کتے کھڑی ہے؟ ستوناں دے اتے، یہ تھم بنائے جاندے نے، پھر یہ چھت کھلوندی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، جس ویلے بندہ کلمہ پڑھ لوے، سبحان اللہ کہہ دو، جس ویلے بندہ کلمہ گو بن جائے، حضور دا غلام بن جائے، سبحان اللہ کہہ دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز دین دا ستون ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ اتنا عمارت کھڑی ہے نا، اینا تھماں دے اتے، اینا پلراں دے اتے عمارت کھڑی ہے۔ اس طرح بندہ جس نے مسلمان ہو جاندہ ہے نا، تے اپنی مسلمانیت نو قائم رکھن واسطے یہ ستوناں دی لوڑ پیندی ہے، پھر انہوں نمازاں پڑھنی پیندی ہے، سبحان اللہ۔ نماز دین دا کیے ستون ہے، کیونکہ بغیر نماز تو بندہ دین وچ داخل ہوندہ نہیں۔ نماز ہی ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے ذمے کم لایا ہے کہ جہدے نال پتہ چلتا ہے کہ آ بندہ مسلمان ہے، سبحان اللہ۔ پتہ چلتا ہے جدوں نمازی نماز پڑھن واسطے مسجد والوں جاندا ہے نا، کافر لوگ بھی ویکھدے نے کہ فلاں آدمی اپنے رب دی عبادت واسطے جا رہا ہے جی، سبحان اللہ۔ یہ مسلمان جی، اس ویلے بندہ ٹوپی پہندا ہے، پگڑی پہندا ہے، وضو کردا ہے، صاف ستھرا پاک و صاف ہو کے جس ویلے بندہ مسجد دی جانب جاندا ہے تے لوگاں دی نظر وچ ہوندا ہے کہ اے بندہ مسلمان ہے، سبحان اللہ۔ معلوم ہویا نماز مومن دی پہچان ہے، سبحان اللہ۔ نماز کی یہ مومن دی پہچان ہے۔ بغیر نماز تو جیڑی زندگی ہے بندے واسطے وہ بوجھل ہو جاندی ہے، زندگی بندے دی خراب ہو جاندی ہے، بلکہ جڑا نمازی نہ ہوئے وہ دی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت دے بارے وچ بھی حدیث مبارکہ وچ فرمایا کہ نماز جنت دی چابی ہے، سبحان اللہ نے کہہ دیا۔
الصلاۃ معراج المؤمنین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز مومنہ دی معراج ہے۔ سبحان اللہ کہہ نماز کی ہے مومنہ دی معراج۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو معراج کرائی۔ حضرت یونس علیہ السلام دی معراج مچھلی دے پیٹ وچ ہوئی۔ سبحان اللہ کہہ ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی معراج کھوہ وچ ہوئی۔ ہر نبی دے اتے یہ معراج دے ویلے آئے مختلف ذرائع نال، مختلف طریقے نال، اور امام الانبیاء دی معراج مکان و لا مکان تے ہوئی۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ہر نبی نو معراج ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام دی معراج کوہ طور تے ہوئی۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کوہ طور تے ہوئی۔ لیکن نبیاں دے امام دی معراج جیسی ہوئی کسی نبی دی بھی ایسی معراج نہیں ہوئی، کیونکہ رأیت ربی فی احسن صورت۔ کسی نے کسی طریقے نال رب دے جلوے دیکھے، کسی نے کسی طریقے نال ڈائریکٹ رب نو کسی نے ویکھیا نہیں، کسی نہ کسی ذرائع نال کسی پہاڑ وال ویکھیا، کسے کچھ۔ لیکن جس ویلے واری آئی اللہ دے سونے محبوب دی رأیت ربی فی احسن صورت، میرے آقا فرماندے نے میں اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھیا۔ سبحان اللہ کہہ میں اپنے رب نو کی کیتا سونی صورت وچ ویکھیا۔ ہر ایک نو معراج ہوئی، کوئی کسے مقام تے کوئی کسے مقام تے، لیکن واری آئی جدوں اللہ دے سونے محبوب دی رب کریم نے فرمایا جب عرشاں تے آ جا۔ سبحان اللہ کہنا مکانوں لا مکان تے بلایا رب کریم نے، ستوں آسمانہ دی سیر کرائی۔ سبحان اللہ کہنا پھر اپنی بارگاہ وچ بلا کے اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے اپنے محبوب نو اپنا دیدار کرایا۔ سبحان اللہ کہنا اور پھر دیدار کراؤن تو بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو واپسی تے ایک تحفہ بھی دیتا۔ سبحان اللہ کہنا واپسی تے کی دیتا؟ تحفہ دیتا۔ تے تحفہ اپنے محبوب نو ایسا دیتا کہ جا لے جا اپنی امت واسطے لے جا، یہ نال تیری امت بخشی جائے گی۔ سبحان اللہ کہنا وہ تحفہ کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے معراج والی رات مینوں رب تعالیٰ نے نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ کہدا تحفہ عطا فرمایا؟ نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ اتنے بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ نمازاں پہلوں موصول ہوئیاں 50۔ کنیاں موصول ہوئیاں؟ 50۔ وہ آہستہ آہستہ اللہ دے ایک نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بار بار حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ دوبارہ چلے جاؤ نمازاں گھٹ کرا لو، امت نے پڑھنیاں نہیں جی، امت نے یہ نمازاں بہتیاں نے پڑھنیاں نہیں۔ میرے آقا 9 دفعہ گئے تے 9 دفعہ آئے، نمازاں 50 دیاں رہ گئیاں 5۔ ایتھے بھی قبر والے نے امداد کی تھی۔ سبحان اللہ کہتے ہیں قبراں والے کچھ نہیں دیندے، ادھا ہی کہندے نا سانوں قبراں والے مولوی ہمیں ترے جاندے نے قبراں والے کچھ نہیں دیندے، نہ کسی دی مدد کر سکتے ہیں۔ تے میرے والد صاحب فرماندے ہوندے سن جے قبراں والے کچھ نہیں نہ دیندے، جے بندے دا پوتے تے پوریاں 50 نمازاں پڑھیا کر، کنیاں پڑھیا کر؟ پوریاں 50 نمازاں پڑھیا کر جے قبراں والیاں دی مدد دا تو قائل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادوں قبر وچ ٹر چکے سن، یہ ہو گیا سی قبر وچ ٹر چکے سن، لیکن بار بار نبی پاک علیہ السلام دے اگے ہی عرض کردے سن
کہ اللہ دے سونے نبی دوبارہ واپس جاؤ، نمازاں بہتیاں نے، نمازاں کی نے بہتیاں نے۔ تو بہرحال مسئلہ بڑا لمبا چوڑا ہے، میں تو یہی دسنا چاہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام الصلاۃ معراج المؤمنین، سبحان اللہ کہہ دیں، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ میں صرف یہی دسنا چاہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز مومنہ دی معراج ہے۔ اس رات نو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو اپنا دیدار کرایا، سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ نے معراج کرائی، اپنے محبوب نو اپنا دیدار کرایا، اور نمازاں دا تحفہ دے کے گویا اے فرمایا محبوبہ تیری معراج عرشاں تے ہوئی، سبحان اللہ کہہ دیں کہ تیرا ہی امتی او دی معراج فرشاں تے ہوئے گی، جی نماز پڑھے گا تو او دی بھی اپنے رب نال ملاقات ہو جائے گی، سبحان اللہ کہہ دیں، او دی بھی اپنے رب نال کی ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَقُرَّۃُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری اکھاں دی کی ہے ٹھنڈک ہے۔ ایتھے ویکھو بڑے بڑے بندے عاشق رسول ہون دا دعویٰ کرتے، نعتاں پڑھتے ہیں بڑیاں بڑیاں جناب، ڈگتے جاندے نے، کوئی ادھر ڈگدا ہے کوئی ادھر ڈگدا ہے، کسی نو حال چڑھتا ہے کسی نو کچھ ہوندا ہے کسی نو کچھ ہوندا ہے۔ وہ حال اُنی دیر ہی چڑھتا ہے جنی دیر تک پیسے آتے رہتے ہیں، یہ جی ہے نا، جنی دیر تک کوئی نوٹ سٹی جائے، بس روپیے کٹھے کیتے تے نہ کوئی بعد وچ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات کچھ نہیں۔ اس چیز اتے غور کرو جنوں میرے آقا نے فرمایا نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھو گے تے پتہ چلے گا یہ عاشقان مصطفیٰ نے، سبحان اللہ، نماز پڑھو گے پھر پتہ چلے گا کہ حضور دے عاشق نے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے کوئی حدیث پاک وچ آندا ہے سخت امر آندا سی، سختی آندی، سخت امر پیش آندا سی، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز وال بھرپور توجہ فرما دیندے سن، سبحان اللہ۔ اس حدیث تو یہ بھی پتہ چلیا کہ ساڈیاں سختیاں ساڈیاں مشکلاں، سبحان اللہ کہہ دیں، ساڈیاں سختیاں ساڈیاں پریشانیاں ساڈیاں مشکلاں دا حل ساڈے نبی نے دس دیتا ہے، نماز پڑھاں گے سختیاں مک جان گیاں، مشکلاں مک جان گیاں، مصیبتاں ختم ہو جان گیاں۔ اور پھر الصلاۃ معراج المؤمنین دا مطلب دساں، کسی نے اس حدیث دا ترجمہ ایک عاشق رسول نے کر چھڑیا، سبحان اللہ کہتے ہیں، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ ذرا غور نہ سننا ہے، بڑا پیارا ترجمہ ہے، کیونکہ جس ویلے حضور دی معراج ہوئی تے رب نال کی ہوئی، ملاقات ہوئی، کی ہوئی ملاقات ہوئی، حضور دا دیدار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب دا دیدار کیتا، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تے جدوں مومنہ دی معراج آکھی گئی نماز، یہ دا مطلب ہے مومن بھی اپنے رب دا دیدار کردے نے۔ وہ کنج کردے نے؟ انہیں لکھیا ہے کہ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، سبحان اللہ کہتے ہیں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا
پردہ نماز میں اور مولا میں اور بندے میں، مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، کیونکہ بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں، بے پردہ ہے تجلی مولا۔ جس ویلے بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب دی عبادت کرتا ہے، فَاذْكُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جس ویلے بندہ اپنے رب نو یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ دا ذکر کرتا ہے، رب تعالیٰ فرماندے نے اے بندے تسی مینوں یاد کرو گے تے میں تانوں یاد کراں گا، تسی میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ دیکھو نماز ایک ایسی چیز ہے، اللہ دی عبادت ایک ایسی چیز ہے، رب تعالیٰ فرماندے نے تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا۔ سبحان اللہ، تسی مینوں یاد کرو میں کی کراں گا؟ تانوں یاد کراں گا۔ دیکھو کیسی عبادت ہے، رب تعالیٰ فرماندے نے مینوں یاد کرو گے تے میں تانوں ہی یاد کراں گا۔ آؤ میں نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث مبارکہ تانوں سناواں، تانوں تاکہ پتہ چل جائے کہ نماز دی کتنی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ، نماز دی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے کولوں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم خزاں دے اندر ایک باغ وچ سیر واسطے تشریف لے گئے۔ گل کڈی وڈی کرن لگا تے سبحان اللہ جناب، ہوری جی بلند آواز نال سبحان اللہ۔ ایک باغ وچ سیر واسطے میرے آقا تشریف لے گئے، اور جس ویلے میرے آقا باغ وچ پہنچے موسم خزائیں درختاں دے پتے جھڑ جھڑ کے سک سک کے زمین اتے گر رہے نے۔ درختاں دے پتے کی ہویا؟ زمین تے گر رہے نے۔ اور ایک صحابی عرض کرن لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پیارے آقا درختاں دے پتے جھڑدے پئے نے، موسم خزائیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، درختاں دے پتے جھڑدے پئے نے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام دی ہر جنبش ہر حرکت ساڈے واسطے ہدایت اور رہنمائی دا ایک پہلو پیش کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، ہر میرے نبی دی ادا ساڈے واسطے راہبری ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، ساڈے واسطے ہدایت دا راستہ ہے۔ حضور علیہ السلام دی ہر ادا نو اگر غور نال ویکھاں گے ساڈے واسطے درس ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر حدیث نو پڑھیا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، درس ہدایت پایا تے نال سانو تلقین کیتی۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، اسی اج بھی امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے نقش قدم تے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، انہوں نے حضور کو ہدایت پائی، حضور دی زندگی مبارکہ نو پڑھیا، اسی اج انہوں دی دسیاں ہوئیاں باتاں نو اپنے دلاں وچ سمو رہے ہیں۔ اسی دس رہے ہیں کہ درود شریف پڑھن دا آ فائدہ ہے، نعت شریف پڑھن دا آ فائدہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا، حضور دا ذکر کرن دا آ فائدہ ہے، اللہ دا ذکر کرن دا آ فائدہ ہے۔
حضور دی دل وچ محبت رکھن دا آ فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پوری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا درس دیتا، اس لیے تے اہل سنت و جماعت انہاں نوں انہاں لفظاں نال یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے خارجہ، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے خارجہ، یعنی وہ والا حضرت بریلی کے شاہ، اور جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جن کی ہر ہر ادا سنت، یہ سنیے دے پیر دی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بلند آواز نہ کوئی خاموش، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے دوستو، جنہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارکہ اتے زندگی گزاری، دنیا اج بھی انہوں نے یاد کر رہے ہیں۔ وہ اپنی قبراں وچ بھی چلے گئے، لیکن رب تعالیٰ حضور دی سنت تے عمل کرن دی وجہ نال رب تعالیٰ انہاں دی عظمت دے ٹنکے بجائی جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، انہاں دی عظمت دے ٹنکے بجائی جا رہے ہیں۔ دیکھو 100 سال یا 125 سال ہو گیا انہوں نے دنیا تو گیا، لیکن دیکھو اج بھی انہوں دی عظمت دے ٹنکے بج رہے ہیں۔ کسے مسجد دے اندر چلے جاؤ سنیاں دی، اوتھے جناب نام لیا جاندہ ہے آپ دا بڑی محبت نال۔ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ نے حضور علیہ السلام کی سنت اتے عمل کردیا ہویا زندگی گزاری۔ تو میرے دوستو، نبی پاک علیہ السلام نے صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ درخت تو پتے جھڑ دے پے، سک سک کے درخت تو پتے چڑھی جاندے ہیں، یہ موسم خزاں ہے یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا موسم خزاں دی وجہ تو پتے جھڑ دے نے، تے میرا ایک اور اعلان بھی سن لو، جس ویلے بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا میرے غلاموں، سبحان اللہ، میرے غلاموں، جس ویلے بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جس طرح اس درختوں پتے سک سک کے جھڑدے پے نے، زمین تے گر رہے نے، یہ ہوئی مثال میرا امتی او دے واسطے بھی جڑا 5 ویلے نماز پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوئی مثال میرے اس امتی واسطے جڑا 5 ویلے نماز پڑھتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیڑی مثال؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے وہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، جویں درخت تو پتے پہ چڑھتے ہیں نا، انج او دے جسم تو گناہ چڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کا، انج او دے جسم تو کی چڑھ جاتے ہیں؟ گناہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو ساتھیو، نماز پڑھو، نماز دین دا ستون ہے۔ سبحان اللہ کا، نماز دین دا کی ہے؟ ستون ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نماز کامیابی دی طرف لے کے جاندی ہے۔ سبحان اللہ، نماز کدھر لے کے جاندی ہے؟ کامیابی دی جانب لے کے جاندی ہے۔ نماز مومنہ دی کی ہے معراج ہے۔ تو میرے دوستو ساتھیو، قرآن میں اس بات دا گواہ ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد منگو صبر کولوں اور نماز کولوں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، مدد منگو کدے کولوں؟ صبر تو اور نماز تو۔ معلوم ہویا بندہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوئے تے نماز پڑھو مشکل دور ہو جائے گی، صبر کرو مشکل دور ہو جائے گی۔ پھر جی کیوں نہ کہیے مولا سے اپنے ملتا ہے
بندہ بلند آواز نال پڑھ لو، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اور مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ نماز کامیابی دا راز ہے۔ اے بندو، اگر نماز پڑھو گے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تے آخرت بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک اونٹ انہیں اپنے مالک دا کام کرنا چھڑ دیتا۔ حدیث پاک چاہتا ہے مالک دا کی کر دیتا؟ کام کرنا چھڑ دیتا کہ کسی دے وہ قابو نہ آئے۔ مالک بھی اگاں آئے تو جی اینی تابعہ داری کرتا سی، انہیں جناب لت مارے دے سٹ دے، جیڑا بندہ لاگے جائے لت مارے سٹ دے۔ یہ شکایت میرے نبی دی بارگاہ وچ پہنچ گئی، سبحان اللہ، شکایت میری نبی دی بارگاہ وچ پہنچ گئی۔ اے پیارے آقا، ایک اونٹ ہے میرا، وہ بڑا میرا تابعہ دار سی، میرا کام کرتا سی، بڑا بڑا بوجھ اٹھا لینا سی، لیکن کل پرسوں دا میرے آکھے لگدا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ یا رسول اللہ تسی جا کے ویکھو وہ کیوں نہیں آکھے لگدا، سبحان اللہ کہہ دیو۔ خدا دی قسم میرے نبی دی یہ شان ہے، میرے نبی جڑا بول نہیں سکدا انہوں بھی بلا لیندے نے، سبحان اللہ۔ کوئی ان بولیا نو بلا جاندا ہے، سبحان اللہ کہہ دیو۔ کوئی ان بولیا نو بلا جاندا، کوئی ان بولیا نو بلا جاندا ہے، او گنگیاں نو گلا کرا جا، او گنگیاں نو گلا کرا جا، او سکیاں کھجوراں اگا جا، او سکیاں کھجوراں اگا جا۔ جڑا مسئلہ کسی کو کائنات میں حل نہیں ہوتا میرے نبی حل فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا گئے، میرے آقا فرما چلو میرے پیچھے پیچھے ترو۔ جس ویلے حضور گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ جنہوں اونٹ نو نت نہیں سی نا پیندی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جد اللہ والا گورا گورا نوری نوری ہاتھ انج کر کے اٹھایا تے اونٹ نو نت پا دیتی، اپنی نت توڑا کے چلیا سی، نت پا کے میرے نبی دے کول کھڑے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اپنے مالک دے آکھے کیوں نہیں لگتا، تینوں گل کی ہے؟ تو تابعہ داری کرے دی، اننے چیر دی تابعہ داری کرنا، ہن کی ہویا تینوں؟ کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدوں دا سنیا ہے نا ایک بندے کو، سبحان اللہ، جدوں دا میں سنیا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا، جدوں دا میں سنیا ہے جڑے عشاء دی نماز نے نا پڑھ دے، کیڑی نماز؟ عشاء دی جڑے نماز نے نا پڑھ دے، دوزخ وچ ایک ایسا مقام ہے جہدا نام ہے غی، غی دا مقام، ایسا مقام کہ جدی اگ نال دوزخ دی اگ پڑکائی جائے گی، ایسی سخت اگ جڑے دوزخ دی اگ نال جناب جی دی اگ نال دوزخ دی اگ جلے گی، اس مقام وچوں غرق کیتے جان گے۔ یا رسول اللہ میرا مالک عشاء دی نماز نہیں پڑھتا، میرا مالک کی کرتا عشاء دی نماز نہیں پڑھتا، لہذا میں دا کام کوئی نہیں کراں، میں دی تابعہ داری نہیں کراں، میں ڈر گیا ادن دا کتے مینوں بھی یہ نال ہی اس مقام تے نہ سٹ دیتا جائے، میں ڈر گیا مینوں بھی اس مقام تے نہ سٹ دیتا جائے، اس مقام تے غرق نہ کر دیتا جائے، اس اگ وچ نہ سٹ دیتا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دے مالک نو بلایا، ادھر ایدی نکیل پکڑ، تیری شکایت لگی ہے کہ تو عشاء دی نماز نہیں پڑھتا، ویکھو جی تیری شکایت لگی ہے تو عشاء دی نماز نہیں پڑھتا، یا رسول اللہ اج تو بعد پڑھیا کرائیں، سبحان اللہ، یا رسول اللہ اج تو بعد کی کرا کراں گا، پڑھیا کراں گا۔ تو میرے دوستو ساتھیو ویکھو جانور بھی اس بندے دا کام نہیں کردے جڑا نماز نہیں پڑھتا۔ تو میرے دوستو ساتھیو
5 نمازاں تواڈے واسطے بنائیاں گئیاں نے، الصلاۃ عماد الدین، سبحان اللہ۔ بے شک نماز برائیاں تے بے حیائیاں تو روک دیے، نماز دین دا ستون ہے، نماز جنت دی چابی ہے۔ میرے دوستو، اگر دوزخ دی اگ کولوں محفوظ ہونا چاہندے جے تے نماز پڑھو، سبحان اللہ کہہ کی پڑھو، نماز پڑھو، اللہ دا ذکر کرو، اپنے رب نو یاد کرو۔ اسی اس واسطے نہیں بنائے گئے کہ اسی دن رات کام ہی کری جائیے، دن رات دنیا دا مال جوڑی جائیے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی روزی ساڈے واسطے ایک چھڈی ہے، سانو لازمی ملنی ہے، سبحان اللہ، سانو روزی لازمی ملنی ہے۔ اس واسطے اسی اپنا کام کریے، رب تعالیٰ ساڈے بارے وچ خود اہتمام فرما دین گے، اللہ تعالیٰ ساڈی روزی دا اہتمام فرما دے گا، کیونکہ رب تعالیٰ فرماندا ہے کہ میں ہر ایک نو رزق دین والا، سبحان اللہ، ہر ایک نو رزق دین والا۔ تو میرے دوستو ساتھیو، سب نو یہ تلقین کراں گا کہ نماز وال توجہ کرو۔ اگر نماز پڑھو گے بے حیائیاں تے برائیاں تو رک جاؤ گے، اور تواڈے گھر وچ بھی برکت آ جائے گی، دکان تے بھی برکت آ جائے گی، گھر وچ بھی اج میں چیلنج کرنا ممبر رسول تے بیٹھ کے کہ کوئی بندہ میرے پیچھے لگ کے ایک واری نماز شروع کر دے تے ویکھے اودیاں پریشانیاں کنج دور ہوندیاں، نماز شروع کر دے، وما علینا الا البلاغ۔